خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں، بات چل رہی تھی احکام حروف کی، اور احکام حروف کے سلسلے میں بتایا کہ عربی لہجے کی یہ تیسری چابی ہے۔ احکام حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حرف کسی کلمے میں استعمال ہوتا ہے تو اس حرف کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ٹھیک؟ ان حالات کے لیے کچھ احکام کیا ہے بنائے گئے ہیں، کچھ قانون بنائے گئے، انہی کو کہا جاتا ہے احکام حروف۔ خوب، اس کے بعد کل بتایا تھا تفخیم۔ احکام حروف میں سے ایک حکم ہے تفخیم۔ تفخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسمین۔ تسمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے عظیم ہونے کو آسان لفظوں میں بتاؤ، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کسی چیز کو موٹا بنانا، پرحجم بنانا۔ تفخیم یعنی کسی چیز کو موٹا بنانا۔ اب تجوید کی اصطلاح میں تفخیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنا، ٹھیک؟ تفخیم کے مقابلے میں آتا ہے ترقیق۔ تفخیم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ترقیق۔ ترقیق تفخیم کے مقابل ہے۔ تو تفخیم کا مطلب اگر موٹا بنانا ہے تو ترقیق کا مطلب کیا ہوگا؟ پتلا بنانا، نازک بنانا، باریک کرنا، کسی چیز کی موٹائی کو کم کر دینا۔ اور علم تجوید کی اصطلاح میں کیا ہوگا مطلب؟ علم تجوید کی اصطلاح میں ترقیق کا مطلب ہوگا کہ حرف کو نازک اور کم حجم بنا کر ادا کرنا، ٹھیک؟ ہاں، اب یہ جو تفخیم و ترقیق ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احکام حروف، ٹھیک؟ اب آئیے ایک چیز اور، اس سے پہلے جب ہم صفت استعلاء پڑھ رہے تھے تو کہا تھا کہ استعلاء کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرف موٹا اور پرحجم ادا ہوتا ہے۔ تو کیا حروف استعلاء سے مراد تفخیم ہے؟ کہہ رہے نا، یہ کبھی آپ بھول مت کیجئے گا۔ حرف استعلاء اگرچہ موٹے اور بھاری بھرکم ادا ہوتے ہیں لیکن ان کو تفخیم نہیں کہا جاتا ہے۔ تفخیم ایک حکم ہے اور استعلاء صفت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، حروف استعلاء جو 7 ہیں وہ ساتوں بھاری بھرکم موٹے ادا ہوتے ہیں، لیکن تفخیم ایک حکم ہے۔ اب یہ جس حرف کے لیے یہ حکم ہوگا اسی حرف کو کیا ہے تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، نہ کہ دوسرے حروف کو۔ چلیں، تو یہ حروف استعلاء آپ اس سے پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے یہ جو تفخیم اور ترقیق کی بحث ہے، تفخیم و ترقیق، ٹھیک؟ ایک ساتھ تفخیم و ترقیق، ان احکام کا تعلق 3 حروف سے ہے۔ کتنے حروف سے؟ 3 حروف سے۔ ایک حرف را، دوسرے حرف لام، تیسرے الف مدی۔ کیا ہے؟ الف مدی۔ بس انہی 3 حروف کے لیے یہ احکام بنائے گئے ہیں۔ تفخیم و ترقیق کا حکم کیا ہے؟ انہی 3 حروف سے متعلق ہے۔
را کو کہیں تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے کہیں ترقیق کے ساتھ، ایسے ہی لام کو بھی تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے کہیں ترقیق کے ساتھ، الف مدی کو بھی کہیں تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے کہیں ترقیق کے ساتھ۔ اب سوال، کہاں را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے اور کہاں ترقیق کے ساتھ؟ ٹھیک، را کو کہاں پر تفخیم کے پہلے را کو دیکھتے ہیں یا پہلے لام کو دیکھ لیتے ہیں؟ چلے، چونکہ اس میں پہلے لام کو دیا ہے۔ لام کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لام کو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفخیم کے ساتھ ساتھ تغلیظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تغلیظ۔ تغلیظ کا مطلب لام کو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھنا۔ اچھا، یہ لام جو کہا گیا ہے یہ ہر جگہ کا لام نہیں، کون؟ لفظ جلالہ کا لام۔ لفظ جلالہ یعنی اللہ کا، اللہ میں جو لام ہے، ٹھیک، بس وہی لام، اور دوسری جگہ پہ جو لام آتا ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو کلمہ اللہ میں لام ہے، کہاں تغلیظ کے ساتھ یعنی پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھیں گے، کہاں ترقیق کے ساتھ، یہ ویسے، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لام سے پہلے، لام سے پہلے زبر پیش، لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے، موٹا بنا کر پڑھیں گے، ٹھیک۔ اور اگر لام سے پہلے زیر ہے تو ترقیق، بس یہ اتنا یاد رکھیں، ہو گیا۔ خوب، لفظ اللہ میں جو لام ہے، ٹھیک، اس کا کیا حکم ہے؟ کہاں تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے اور کہاں ترقیق کے ساتھ؟ جواب، لام سے پہلے جب زبر یا پیش ہوگا تو لام کو تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے موٹا بنا کر کے، اور اگر زیر ہوگا تو ترقیق۔ جیسے بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں، جیسے فرض کریں کسے پڑھیں گے؟ ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، لام کو موٹا بننا ہے، ان اللہ، کہیں گے ارض اللہ، ارض اللہ، ارض اللہ۔ اب یہ اگر پڑھا جائے بسم اللہ، کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، ترقیق کے ساتھ لام کو، چونکہ لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر آیا، لام سے پہلے ادھر زبر آیا تھا، ادھر پیش آیا تھا، ادھر زیر آیا، تو جہاں زبر اور پیش ہو وہاں تغلیظ، جہاں زیر ہو وہاں ترقیق، ختم۔ اتنا یاد رکھو، ٹھیک۔ ایک بار پھر دوہراتا ہوں، تفخیم اور ترقیق کا حکم جو ہے وہ 3 حرفوں کے لیے ہے، را، لام، الف مدی۔ سب سے پہلے لام، ٹھیک۔ سوال، کیا ہر لام کے لیے تفخیم و ترقیق کا حکم ہے؟ بولے نا، صرف ایک جگہ پر۔ کہاں پر؟ جو اللہ میں لام ہے، جو دوسرے کلمے میں بھی لام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے لام سے کوئی بحث نہیں۔ کلمہ اللہ میں جو لام ہے اس کے لیے تفخیم و ترقیق کے احکام بنائے گئے ہیں، یا تغلیظ و ترقیق کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال، لام جو کلمہ اللہ میں ہے اس کو کہاں تغلیظ اور کہاں ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے؟ کہاں پر حجم اور موٹا بنا کر پڑھیں گے، کہاں نازک پڑھیں گے؟ جواب، کلمہ اللہ میں جو لام ہے جب اس سے پہلے
زبر یا پیش ہوگا تو تغلیظ کے ساتھ، اور جب اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو ترقیق کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ دیکھ کتاب میں حرف لام کے ترقیق و تغلیظ کے بارے میں. حرف لام کو موٹا اور پرحجم پڑھنے کو تفخیم کے بجائے تغلیظ کہا جاتا ہے. ٹھیک، لام کو خالی. ویلا کسی بھی چیز کو موٹا بنا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تفخیم کہتے ہیں. لیکن لام کو موٹا بنا کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تغلیظ کہتے ہیں. لفظ اللہ تبارک و تعالی، اس میں اگر حرف لام سے پہلے والا حرف ضمہ یا فتحہ ہو تو، ٹھیک، کہیں اللہ آیا ہے اور اللہ سے پہلے والے حرف پر، لام سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہے یا زبر ہے تو لام کو تغلیظ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یعنی پرحجم بنا کر موٹا بنا. اور اگر لام سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، تو لام کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. تغلیظ لام کی مثالیں، یعنی جہاں پر لام کو موٹا بنا کر پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یعنی جہاں بھی زبر ہوگا اور پیش ہوگا لام سے پہلے. جیسے اللہ، اللہ، لام سے پہلے الف ہے، الف پہ کیا ہے؟ زبر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، هو اللہ. ہاں، لام سے پہلے واو ہے، واو پہ زبر ہے. ان اللہ، ٹھیک، لام سے پہلے نون ہے، نون پر زبر ہے. فرض اللہ، فرض اللہ، ٹھیک. یہاں پر بھی ارن اللہ، ید اللہ، نصر اللہ، رسول اللہ، علمہ اللہ، واتقوا اللہ. ٹھیک، دیکھیں یہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں، ہر مثال میں لام سے پہلے یا زبر ہے یا پیش ہے. تو جب بھی لام سے پہلے پیش یا زبر ہو تو لام کو تغلیظ کے ساتھ پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھا جائے گا. یہ حکم ہے، یہ حکم یاد رہے. اور اگر لام سے پہلے کسرہ ہے تو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے اب یہ مثال دے رہے ہیں، للہ، ایک دم سمپل، للہ، باللہ، بسم اللہ، فی اللہ، سبیل اللہ، یجد اللہ. ٹھیک. ابھی دیکھیں لام سے پہلے جتنے بھی حروف آئے ہیں سب پہ زیر ہے، تو اس لیے اللہ کے لام کو ترقیق کے ساتھ پڑھا گیا ہے. تو یہ حکم آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو تغلیظ و ترقیق کے لام کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ چیپٹر کلوز. ٹھیک. اب چلیں اس کے بعد آئیں کیا سمجھائے؟ جی السلام علیکم. ہاں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہی بات چل رہی تھی احکام حروف کی. احکام حروف میں جو تفخیم و ترقیق ہیں ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کل بھی بیان کیے تھے اور آج بھی. آپ تاخیر سے آئی ہیں. اگر لنک جو ہے نا ڈیلیٹ ہو گیا تھا اسی لیے. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو تفخیم و ترقیق ہے یہ کیا ہے؟ احکام حروف ہیں. احکام حروف کا تعلق مختلف حروف سے ہے، لیکن یہ جو تفخیم و ترقیق یہ جو دو احکام ہیں ان دو احکام کا تعلق 3 حروف سے ہے. حرف را، حرف لام، الف مدی. یہ 3 حروف وہ ہیں کہ جن کے لیے تفخیم و ترقیق کے احکام بیان کیے گئے ہیں. یعنی کہاں پر را کو، لام کو، الف مدی کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے.
تو ان 3 حروف میں سے سب سے پہلے ہم نے حرف لام کے سلسلے میں بتایا، اور کل بھی بتایا تھا، ایک بار پھر دہرایا کہ لام کو موٹا بنا کر پڑھنے کو تفخیم کے بجائے تغلیظ کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو اب سوال یہ ہے کہ حرف لام کو کہاں پر تغلیظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں ترقیق کے ساتھ. اس سے پہلے ایک سوال ہے، یہ جو لام کے تفخیم و ترقیق کی بات کی جاتی ہے، کیا ہر لام یا کوئی خاص لام؟ کہہ رہے کہ خاص لام، جس لام کے لیے تغلیظ و ترقیق کا حکم لگایا گیا ہے وہ لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ جلالہ میں جو لام ہے. کلمہ اللہ میں جو لام ہے اس لام کے لیے تفخیم و ترقیق یا تغلیظ و ترقیق کا حکم لگایا گیا ہے. اب یہ سوال کہ اللہ میں جو لام ہے کہاں پر تغلیظ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی حکم تغلیظ لگایا جائے گا، اور کہاں پر حکم ترقیق؟ جواب دیکھیں، کلمہ اللہ میں جو لام ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اور اب سب جانتے ہیں کہ تشدید سے کلمے کا آغاز نہیں ہوتا ہے. جس کلمے پہ تشدید ہوتی ہے ہمیشہ اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اور اس حرف پر جو حرکت ہوتی ہے کیا اسی سے جوڑ کر اسی سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو کلمہ اللہ میں جو لام ہے اگر اس لام سے پہلے والے حرف پر پیش ہے یا زبر ہے تو حرف لام کو تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو لام کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ٹھیک، مثالیں دونوں کی دے دی. کلمہ اللہ میں جو لام ہے اس کو کہاں تغلیظ کے ساتھ، کب تغلیظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور کب ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے؟ پیش اور زبر ہوگا تو لام کو موٹا بنا کر پڑھیں گے. جی، تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا تو لام کو نازک بنا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ اب ادھر مثالیں بھیج دی. اب ایک سوال اور بیچ میں، وہ یہ کہ یہ تو کلمہ اللہ میں جو لام ہے اس کے لیے حکم تغلیظ اور ترقیق بنا دیا، دوسرے لام کا کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے کہ لام لفظ اللہ کے علاوہ تمام کلمات میں ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا، ختم، اس میں تغلیظ نہیں ہے. تغلیظ و ترقیق یہ لفظ اللہ کے لام کے لیے، باقی جو دوسرے کلمات میں لام آتا ہے اس کو ہر جگہ ترقیق کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس میں تغلیظ ہی نہیں ہے. ٹھیک، ہاں. تو یہ بات رہے کہ یہ جو لام کے تغلیظ و ترقیق کا حکم ہے وہ ہر لام کے لیے نہیں ہے. کون سے لام کے لیے ہے؟ اللہ. جو لفظ اللہ میں لام آیا ہے. سوال، کلمہ اللہ میں جو لام ہے کہاں پر تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے، کہاں پر ترقیق کے ساتھ؟ جواب، جب لام سے پہلے والے حرف پر پیش یا زبر ہوگا تو لام کو تغلیظ کے ساتھ موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کریں گے، اور اگر لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو لام کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے. یہ مثالیں دی گئی ہیں دیکھیں تغلیظ کی، جیسے اللہ، هو اللہ، ان اللہ، نصر اللہ، رسول اللہ. ٹھیک. اور ترقیق کی مثال تھی للہ، باللہ، بسم اللہ. ٹھیک. اب چلیں اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. ٹھیک. اب حرف را، دوسرا حرف کہ
جس حرف کے لیے تفخیم و ترقیق کا حکم کیا ہے بیان کیا گیا ہے. کہاں حرف را کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں حرف را کو ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک، پہلے قبل اس کے کہ ہم موارد بیان کریں، خود را کی دیکھیں مختلف حالت ہو سکتی ہے. را پہ حرکت ہو سکتی ہے، را پہ ساکن ہو سکتا ہے، را پہ تشدید ہو سکتی ہے. را پہ حرکت جب ہوگی تو حرکت میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے. ساکن جب ہوگا تو اس سے پہلے والا حرف اس پر زبر زیر پیش ہو سکتا ہے، یا اس سے پہلے والا بھی ساکن ہو سکتا ہے نا. تو پھر اس سے پہلے والے حرف پر بھی تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا را کے تفخیم کا حکم یہ ہے کہ اگر را متحرک ہے، را متحرک ہے یعنی را کے اوپر حرکت ہے، تو حرکت میں اگر پیش اور زبر ہے تو تفخیم اور زیر ہے تو ترقیق. تو دو مورد تو وہی ہو گیا اسی میں کہ جب را متحرک ہو اس کے اوپر زبر ہو تو تفخیم، پیش ہو تو تفخیم، اور ایک صورت نکل کے آئے کس کی؟ ترقیق کی. ٹھیک، اب آئیے را ساکن ہے، یعنی را جب ساکن ہوگا تو ساکن والا حرف ہمیشہ اپنے ماقبل والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو جب را ساکن ہوگا تو را سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تب بھی تفخیم، زیر ہے تو ترقیق. تو دو یہاں بھی تفخیم کی صورت نکل کے آئی تو چار ہو گئے، اور ترقیق کی ایک صورت تو ترقیق کی دو ہو گئے. ایک پہلے والے میں ایک، یہ دوسری مثال میں، اور تفخیم کے چار ہو گئے، دو پہلے والے میں دو اس میں آ گیا. اب فرض کر لیں اس کے پہلے والا بھی بولا نا، اس کے پہلے والا بھی ساکن ہے، را ساکن اس سے پہلے ساکن. اب اس سے پہلے والا حرف وہ ساکن نہیں ہو سکتا. دو ساکن تو اکٹھا ہو سکتے ہیں، تین ساکن اکٹھا. تو فرض کر لیں را ساکن ہے، اس سے پہلے والا ساکن ہے، تو اس سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے. اس سے پہلے والے حرف پر بھی اگر پیش یا زبر ہے تو را کو تفخیم کے ساتھ. تو کتنی صورتیں ہوں گی تفخیم کی؟ 6. اور اگر زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ. تو ترقیق کی ابھی تک 3 صورتیں بنی، تفخیم کی 6 صورتیں. ٹھیک، ایک بار پھر دوہراتے ہیں. اگر را متحرک ہے، ٹھیک، تو دیکھیں گے کون سی حرکت ہے. اگر را کے اوپر پیش ہے تو تفخیم کے ساتھ، را کے اوپر زبر ہے تو تفخیم کے ساتھ، را کے نیچے زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ. اگر را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. را سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہے تو را کو تفخیم کے ساتھ، را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو را کو تفخیم کے ساتھ، را سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو را کو ترقیق کے ساتھ. اگر اس سے پہلے والے حرف پر بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے تو را کو تفخیم، پیش ہے تو را کو تفخیم، اور اگر زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ. آگا کیا بولا تھا آپ نے؟ را کو کیا چیز؟ متحرک بولا تھا ابھی. سنگل متحرک کہا جاتا ہے جس کے سنگل. اوپر حرکت ہو. اچھا، متحرک یعنی حرکت والا، جس کے اوپر حرکت ہو، زیر زبر پیش ہو. ساکن کے مقابلے میں آتا ہے. اگر کسی حرف پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں ساکن، اور اگر ساکن نہیں ہے، زیر زبر پیش ہے، تو اس کو کہتے ہیں متحرک. ٹھیک سمجھ میں آیا؟
چلے بصورت اب یہ را کے تفخیم اور ترقیق کی بحث مفصل طریقے سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے، کیونکہ وقت تمام ہو گیا، اب دوسری کلاس میں جانا ہے، اس لیے معذرت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ اس بحث کو مکمل کریں گے۔